ونسلم على سيدنا رسوله النبي الأمين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے کہ ان کے توسل و تصدق سے یہ توفیق ملی کہ ہم موسم کی اس شدت کے باوجود تذکرۂ شہدائے کربلا کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے بھائی غلام عباس صاحب اور ہمارے بھائی نعیم صاحب جنہوں نے یہ کاوش کی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ جتنے انتظامات کیے، آپ سب کو دعوت دی، ہمیں بلایا، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم مل بیٹھ کر سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور تحریک منہاج القرآن اور سیدی و مرشدی حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ ہم آج اللہ کے حضور اس کے محبوب بندے، کائنات کے سب سے اعلیٰ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت اور اپنی محبتوں کا اظہار کرنے اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرنے اور ان کی قربانیوں سے سبق سیکھنے، جو سبق انہوں نے امت کو دیا، جو درس انہوں نے امت کو دیا، اس کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں۔ اللہ پاک منہاج القرآن کی اس تربیت کو اور شیخ الاسلام کی اس تربیت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ بنائے۔ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے، سدرا باجی بھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ پنجابی میں بول سکیں، لیکن میرے لیے پنجابی بولنا بہت مشکل کام ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جس بھی زبان میں ہو وہ دل کو لگتا ہے، اس سے دلوں کی آواز سے دل سے سنا جاتا ہے، دل کے کانوں سے سنا جاتا ہے۔ دل کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنے کان ہوتے ہیں، اپنی آنکھ ہوتی ہے۔ جس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ یہاں بیٹھ کر بھی روضہ حسین پر حاضری دے دے گا، اور جس کے دل کی آنکھ کھل جائے گی وہ یہاں بیٹھ کر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کے روضہ اقدس میں بیٹھ کر حاضری دے رہے گا۔ بس اپنے دل کو میں بہت تھوڑا وقت بولوں گی، مگر جتنا وقت بھی ہو
وہ وقت نہ تو میں نے گرمی کو یاد کرنا ہے نہ آپ نے، نہ میں گھر کو یاد کر رہی ہوں نہ آپ نے، نہ کسی اور کا خیال میرے دل میں آ رہا ہے نہ آپ کے دل میں آئے، صرف ایک ہی خیال، یہ نام پیچھے لکھا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بس اس ہستی کے خیال سے اور ان کے تصور سے بیٹھنا ہے۔ وہ اتنی پاک ہستی ہیں، اپنے سروں کو اچھے سے ڈھانپ کر دو چار زانوں ہو کر بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں کہ ان کا ذکر ہونے جا رہا ہے کہ جن کی بارگاہ سے ساری کائنات پلتی ہے، ساری کائنات کو خیرات جن کی بارگاہ سے ملتی ہے، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سارے بچے بھی بیٹھ جائیں، اب کسی نے نہیں اٹھنا، ٹھیک؟ اب سب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام ہے، ابھی عاشوراء کے دن گزرے ہیں، اور ہم سب بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ ان گھڑیوں کو گزارتے ہیں، اور اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہنسنا نہیں ہے، نئے کپڑے نہیں پہننے، دکھ میں رہیں، غم میں رہیں، کیوں؟ کیونکہ اس دن میں امام علی پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام نے امت کے لیے وہ قربانی دی ہے، ہم امتیوں کے لیے، کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ یہ نبی کا لال ہی تھا جو اتنی بڑی قربانی دے گیا، کسی اور کے لیے یہ قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو جو پہاڑ ہے وہ لرز جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، خاشعًا متصدعًا، یعنی کہ وہ لرز جاتے، بکھر جاتے پہاڑ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جائے۔ تو یہ تو قلب اطہر تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جن کے قلب پر وہ قرآن نازل ہو گیا۔ اب ان کا خاندان تفسیر قرآن ہے، وہ صاحبان قرآن ہیں، وہ تفسیر قرآن ہیں۔ اب اس قرآن کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کا دین غالب آنے والا ہے، اور اس دین کے غلبے کے لیے جو قربانی مانگی جاتی ہے، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری رضا طلب کرتا ہوں، یہ بات بڑی اہم اور سمجھنے والی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج شاید میں پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہی ہوں کہ وہ جو ہم محنت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بولیں کس کے لیے؟ اللہ تو اپنا ہے نا، اللہ کا نام تو محبت سے لیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اونچی آواز میں کس کو راضی کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں تب بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا ذکر کریں تب بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا، پھر اللہ اس کو آزماتا ہے، اس سے قربانیاں لیتا ہے۔ ابھی بڑی عید گزری ہے نا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھے چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو مجھے چاہتا ہے تو آؤ پھر قربانی دو، اپنی چاہت کی قربانی دو، جسے تو چاہتا ہے وہ میری راہ میں قربان کر دے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قربانی کو قبول نہیں کرتا، اس نیکی کو، جب تک کہ وہ نیکی نہ کی جائے، اس چیز کو خرچ نہ کیا جائے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جسے تو محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس سے محبت کرتے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو اللہ نے کہا چونکہ تو نے مجھ سے محبت کی ہے اس لیے اپنا اسماعیل قربان کر دو۔ اور قربانی کیسے دی؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی،
اپنے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی، دونوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ کہیں محبت میں آ کر میرا ارادہ نہ بدل جائے، کہیں میرے بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے، میں آنکھ پر پٹی باندھ دیتا ہوں۔ اور بیٹے کے اس لیے باندھ دی کہ کہیں باپ کی محبت زیادہ غالب نہ آ جائے اللہ کی محبت پر، لہذا اس کے بھی پٹی باندھ دی اور چھری چلا دی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہ مینڈھا آ گیا اور بیٹا جو ہے وہ بچ گیا، اللہ نے قربانی قبول کر لی، مگر ان کی جگہ پر جانور قربان کروایا، بیٹا قربان نہیں کروایا۔ دنیا کی محبت بھی بچا لی، بیٹے کی چاہت بھی بچا لی اور اپنی چاہت بھی عطا کر دی، یہ قربانی ہو گئی۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور ہم انہیں آزمائیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہوئے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھے چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو میرا عشق ہے، تیری قربت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں آزماتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، کسی کو عطا کر دیتے ہیں، کسی کو کسی چیز کا خوف دے دیتے ہیں، کسی کو ملکیت دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا کسی کو کوئی آزمائش، کسی کو پیاس دیتے ہیں، کسی کو بھوک دیتے ہیں، کسی کو غربت دے کر، کسی کو امیری دے کر، کسی کو عطا کر کے، کسی سے چھین کر آزماتے ہیں کہ جب دیا تھا تب بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور جب چھین لیا تھا تب بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہر ایک سے الگ الگ قربانی لیتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور جو صبر کرتا ہے اسے خوشخبری بھی دیتا ہے۔ خوشخبری بھی کس کو دیتا ہے؟ کہ جس کی جتنی قربانی ہوتی ہے اس کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ اب میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ یہ، جس پر میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی، میرے پہ نہیں کرنا، نہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، محبت سے ذکر سنیں، بس بیٹھ جائیں۔ میں نے ابھی یہ کہا کہ قرآن حکیم اللہ پاک نے کہا کہ میں اگر یہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ لرز جاتے، تو کریم آقا کے دل نے، قلب اطہر نے اس قرآن حکیم کو قبول کر لیا۔ اب جو اتنی ساری قربانیاں ہیں، اللہ کو علم ہے کہ میرا کون سا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے اندر اس محبت نے کتنا ایمان دیا ہے کہ اس ایمان کے بدلے وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قلب حسین کو چنا ہے، اللہ پاک نے حسین کو منتخب کیا، امام علی پاک کو منتخب کیا کہ صرف اس پوری کائنات میں اگر یہ ساری قربانیاں کوئی دے سکتا ہے تو وہ حسین ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جسے آزمایا کسی کو کسی سے، کسی کو کسی سے، ساری آزمائش، یہ پوری آیت کریمہ جتنی اللہ نے چاہا کہ میں آزماؤں، ساری اکٹھی کر کے وہ قربانیاں کس سے لی؟ امام علی پاک سے لی۔ ان کے جوان بچے شہید ہوئے، آنکھ پہ پٹی نہیں باندھی۔ ذرا چلے نا میرے ساتھ کربلا، بیٹھے، شہزادہ علی اکبر بھی ہیں، شہزادہ علی اصغر بھی ہیں، شہزادہ قاسم بھی ہیں، سیدنا عباس علمدار بھی ہیں، امام علی پاک بھی ہیں، سارے 72 تن، تڑپتی ریت، کسی کی آنکھ پر پٹی نہیں بندھی، کسی ایک نے اپنی آنکھیں نہیں بند کی ہوئی، کوئی گھبرایا نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اسماعیل مانگا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، مگر یہ قلب حسین ہے
کہ جس کی آنکھ پر پٹی نہیں باندھی جائے گی، جس کا 17 سال کا علی اکبر بھی ذبح ہوگا، 19 سال کا قاسم بھی ذبح ہوگا، جس کا 6 ماہ کا علی اصغر بھی ذبح ہوگا، وہ ذبح کیے جائیں گے، سر تن سے جدا کیے جائیں گے، مگر اس آنکھ سے حسین کی زبان سر ایک ہی لفظ نکلے گا، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حسین تھے، یہ حسین ہیں جو اتنی قربانی دے گئے، کس کے لیے؟ کیونکہ وہ حسین کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے تھے، وہ حسین جن کی زبان کو کریم آقا چوسا کیا کرتے تھے، وہ حسین جن کے گلے پر آقا علیہ السلام کے لب مبارک لگا کرتے تھے، ان کو تیار کیا گیا تھا کہ حسین جب دین پر برا وقت آئے، جب کوئی ایسا وقت آئے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف آ رہا ہے، دین مصطفیٰ پر حرف آ رہا ہے، کوئی